ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی کے صحابہ کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے. کسی کی شان میں تنقیص کی بات کہنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. لیکن سب اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی منزلت، اپنی اپنی شان. جو مقام عرش والے نے صدیق کو دیا وہ کسی دوسرے کو نہیں. اور اگر کسی اور کا وہ مقام ہوتا تو آخری زندگی کے لمحات میں نبی یہ نہ کہتے انا من الناس علی ابو بکر. لوگوں، ساری دنیا کے احسانوں کا میں نے بدلہ چکا دیا ہے. اگر محمد بھی کسی کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا تو وہ صدیق اکبر ہے. اس کے احسانوں کا میں بدلہ چکا سکتا؟ میرا رب ہی اس کے احسانوں کا بدلہ دے. اور کسی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ جب بھی کڑا وقت آیا نبی نے ابو بکر ہی کا نام لیا، کسی دوسرے کا نام. ہجرت کی رات میں کس کو بلایا؟ اور امامت کی رات میں کس کو بلایا؟ انتن صواحبات یوسف. جب نبی کی بیویوں نے کہا آقا کسی اور کو بلا لیجئے، فرمایا جاؤ تم یوسف صدیق کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہو. یاد رکھو میری زندگی میں میرے مسلح پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا نام کیوں نہ لیتے؟ ابو بکر. اور پھر اپنے بھی جانتے ہیں بیگانے بھی. سقیفہ بنو ساعدہ میں جب صحابہ کا اختلاف ہوا امیر کون ہو، اور فیصلہ ہوا کہ مہاجر، ابو بکر کے مقابلے میں کوئی دوسرا نام پیش کرنے کی کسی کو جرأت پتا تھا. اپنوں کی حالت یہ ہے، بیگانوں کی حالت یہ ہے. تاریخ میں، سیرت میں مورخین نے لکھا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب کفر لشکر جرار لے کر مدینے پہ چڑھائی کے لیے آیا، سرور کائنات اپنے رفقا کو لے کر ساتھ نکلے. صف بندی ہوئی، تلواریں چمکی، نیزے لپکے، تیر برچے، خون کی ندیاں بہ گئی. کفار کے میر سالار ابو سفیان نے پوچھا ٹیلے پہ کھڑے ہو کر افیکم محمد، اور لوگوں بتلاؤ محمد ابھی ہے کہ نہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا. نبی نے روک دیا، لا تجیب، کوئی جواب نہ دے. سنو، آنکھیں کھول کر سنو، دل کے دریچوں کو وا کر کے سنو. نبی کے بعد کس کا نام لیا؟ بنو ہاشم کے بڑے لوگ اس جنگ میں موجود تھے. سید الشہداء حمزہ بھی موجود تھے، اور علی مرتضیٰ بھی موجود تھے، ابو عبیدہ ابن جراح بھی موجود تھے، طلحہ بھی موجود تھے، رسول کے پھوپھی کے بیٹے زبیر بھی موجود تھے، بنو ہاشم کے بہت سے لوگ موجود. لیکن کفار کے لشکر کے سالار کس کا نام لیتے ہیں؟ کہا فیکم ابو بکر. محمد کے بعد نام لیا تو صدیق اکبر کا لیا. وہ بھی جانتا تھا کہ محمد کے بعد مسلمانوں میں اگر مقام کسی کا ہے تو صرف صدیق اکبر کا ہے، دوسرا کسی کا نہیں ہے. اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی جانتے ہیں. کہا فیکم ابو بکر. نبی نے کہا کوئی جواب نہ دے، چپ کے رہے. سالار لشکر نے پھر آواز دی اور واضح کیا کہ اسلام میں کس کا کیا مقام ہے. اپنوں کو بھی معلوم، بیگانوں کو بھی معلوم. کہا فیکم عمر. اور لوگوں کیا تم میں عمر موجود ہے؟ جانتا تھا کہ کائنات میں سرور انبیاء کے بعد ابو بکر کا مقام اور ابو بکر کے بعد عمر کا مقام ہے. کسی چوتھے کا نام باتیں بنا لی. یہ کیا وہ کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا؟ اگر کسی اور کی یہ حیثیت ہوتی تو نبی یہ کائنات اپنی زندگی میں یہ نہ کہتے کہ مسجد میں کھلنے والے سارے دریچوں کو بند کر دو. اگر مسجد میں کھلنے والا دریچہ کوئی کھلا رہے گا
یا نبی کا کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا رضی اللہ تعالی. اگر کسی اور کی حیثیت ہوتی تو نبی سے جس عورت نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول مجھ کو رب کے واسطے کچھ دیجئے میں غریب ہوں، تو نبی نے کہا بی بی اماں تو ایسے وقت میں نبی کے پاس آئی ہے جب نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگلے سال آنا میں تیری مدد کروں گا. کہا اللہ کے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر کیا کروں گے؟ سنو، نبی نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا فاتی ابا بکر، اے بی بی اگر محمد نہیں ہوگا تو محمد کا خلیفہ ابو بکر ہوگا. اس کو کہنا تیرے نبی نے یہ وعدہ کیا ہے، میرا ابو بکر میرے وعدے کو پورا کر دے گا. اپنے بھی بیگانے بھی سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو کس کا؟ ابو بکر. اپنے اور بیگانوں کی بات. نبی کائنات نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے فیصلہ کر دیا، کہا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اور زمین والے ہی نہیں جانتے، آسمان والے نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ابو بکر نبی کے بعد اس کے سوا کوئی دوسرا ہو سکتا. آسمان والے کبھی فیصلہ